وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر قسم ہے زمانے کی قسم۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو زمانہ تخلیق کیا ہے، زمانہ بنایا ہے، یہ دن اور رات، ایک دن، پھر دن سے ہفتے اور پھر ہفتوں سے سال، سالوں سے پھر صدیاں، یہ پورا زمانہ جو ہے جس کی اکائی دن ہے، اور دن کے اندر دن اور رات دونوں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پورا زمانہ ہے اور دن اور رات ہے، اور پہلے رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے، پھر دوبارہ رات آتی ہے، پھر دوبارہ دن آتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ رات کے بعد دوبارہ رات آ جائے یا دن کے بعد دوبارہ دن آ جائے۔ یہ بھی نہیں ہوتا کہ رات ہمیشہ رات ہی رہے، دن ہمیشہ دن ہی رہے۔ دن آتا ہے، پھر رات آتا ہے، یہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے ہیں۔ کبھی یہ برابر ہو جاتے ہیں 12 گھنٹے کے، کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے، کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے، کبھی دن چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو زمانہ ہے اور دن اور رات کی یہ جو اللہ کی تخلیق اور دن اور رات کی کاریگری ہے اللہ رب العالمین کی، اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ اکثر اللہ رب العالمین جب اپنی صفات بیان کرتے ہیں تو دن اور رات کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ سر فہرست بیان کیا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں آگے اللہ فرماتے ہیں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ تو یہ زمانہ، یہ دن اور رات، اور یہ دن اور رات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ دن اور رات تو یہ تو ایک ظرف ہے جس کے اندر بہت سارے کام ہو رہے ہیں۔ یہ تو ایک ماپنے کا آلہ ہے، زمانہ ہے یہ تو اس کے اندر جتنے بھی چیزیں ہو رہی ہیں، جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، جتنے بھی مخلوقات پیدا ہو رہی ہیں، جتنی بھی فوت ہو رہی ہیں، یہ ہر چیز اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے۔ دن اور رات خود اللہ کی تخلیق ہے، اور ان کے اندر ہونے والی ہر چیز، ہر مخلوق جو آ رہی ہے، جو جا رہی ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اس دن اور رات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ہر مخلوق کے ساتھ، وہ بھی اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کی کارگزاری ہے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو والعصر کے اندر یہ سارے معنی آ جاتے ہیں، زمانے کی قسم۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے کہ بندے کو زمانے کو گالی نہیں دینی چاہیے، زمانے کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے،
اگر وہ زمانے کو برا بلا کہتا ہے تو در حقیقت وہ زمانے کو برا بلا نہیں کہہ رہا، وہ زمانے کے خالق کو برا بلا کہہ رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یؤذینی ابن آدم، مجھے ابن آدم کا بیٹا ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، کیسے؟ یسب الدہر، زمانے کو برا کہتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ میں زمانہ ہوں۔ میں زمانہ ہوں سے کیا مراد ہے؟ زمانے کو تو میں نے پیدا کیا ہے، اس زمانے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ میرے حکم سے ہو رہا ہے، بید الامر، میرے ہاتھ میں سارے کا سارا معاملہ ہے، مقلب اللیل والنہار، یہ رات اور دن تو الٹ پلٹ میں کر رہا ہوں۔ تو اس زمانے کے اندر، اس دن کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ دن اور رات اللہ کی تخلیق ہے، یہ زمانہ اللہ کی تخلیق ہے۔ انا الدہر سے مغالطہ نہ ہو، بعض لوگ جو ظاہری انداز میں ہر چیز کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ جو زمانہ ہے یہ اصل میں یہ بھی اللہ کا نام ہے، اللہ کا ایک نام زمانہ ہے، زمانہ بھی اللہ ہی ہے۔ نہیں، یہاں انا الدہر سے مراد یہ نہیں کہ اللہ زمانہ ہے اور اللہ کا نام زمانہ ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ زمانہ مجھ سے ہے، میری تخلیق ہے، جیسے آگے سے پتہ لگ رہا ہے۔ بید الامر، میرے ہاتھ میں تمام معاملات ہیں، مقلب اللیل والنہار، رات اور دن کو میں الٹ پلٹ کر رہا ہوں۔ دن کے بعد تو دن اور رات بھی اللہ کی تخلیق، زمانہ، اور اس زمانے کے اندر جو کچھ مخلوقات پیدا ہو رہی ہیں، فوت ہو رہی ہیں، یہ ہر چیز اللہ کی تخلیق، اللہ کی کارگزاری، اور جو مخلوقات کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، نعمتیں، مصیبتیں، اچھا برا، وہ اللہ کی، یہ ہر چیز اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ والعصر، بعض کہتے ہیں کہ جی عصر کے وقت کی قسم ہے، عصر کے وقت کی اپنی فضیلت ہے، عصر کے وقت کی نماز کی فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس بندے کی عصر کی نماز خراب ہو جائے تو گویا کہ اس کا اہل اور اس کا مال و دولت سب تباہ ہو گیا۔ عصر کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور پھر یہ عصر کا وقت جو ہے سورج غروب ہونے سے پہلے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کے اندر اللہ کی عبادت کی، اللہ کی تسبیح کی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز رہ گئی جنگ خندق کی وجہ سے، تو آپ نے پھر بد دعا کی کفار کے خلاف کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے غافل کر دیا، شغلونا عن صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر۔ نہیں، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سورج کی طرف انگلی کی ہو اور سورج واپس آ گیا ہو اور آپ نے اصل وقت میں نماز پڑھی ہو، تو پھر اس حدیث مبارکہ کا کیا مطلب ہے؟ شغلونا عن صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، کہ انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے مشغول کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نماز ہے یہ پھر مغرب کے بعد پڑھی تھی، تو اگر تو آپ نے وہ مغرب کے بعد نہیں پڑھی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت علی راوی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں حضرت علی کی وجہ سے، حضرت علی کی نماز لیٹ ہو گئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی وجہ سے جو ہے وہ سورج کی طرف اشارہ کیا اور سورج واپس آ گیا۔ تو حضرت علی راوی ہیں اس حدیث کے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ لما کان یوم الاحزاب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب احزاب کا دن تھا، جنگ خندق کا، تو آپ نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان لوگوں کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، انہوں نے ہمیں درمیانی نماز سے مشغول کر دیا، حتی غابت الشمس، حتیٰ کہ سورج غائب ہو گیا۔ تو اس میں حدیث میں یہ نہیں ہے کہ وہ پھر سورج واپس آ گیا تھا، سورج غروب ہو گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے ساتھیوں نے جنگ کی وجہ سے نماز سے مشغول ہوئے، اور پھر آپ نے مغرب کے بعد پھر نماز پڑھی۔ واللہ عالم، اب یہ میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ بات ہے کہ آپ نے مغرب کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھی تھی عصر کی، اب اس کی ترتیب کیا تھی یہ میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے۔ تو یہ والعصر، زمانے کی قسم، تو یہ زمانے سے مراد عمومی زمانہ ہو، دن اور رات، یا زمانے سے مراد عصر کا وقت ہو، یہ دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ تو زمانہ ہو اس کی اپنی اہمیت ہے، ہر چیز کا ظرف ہے، ظرف زمان، اور عصر کا وقت ہو اس کی اپنی اہمیت ہے،
عصر کے وقت اور فجر کے وقت شفٹیں ہیں فرشتوں کی اور کئی چیزیں ہیں. تو یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ اپنی مخلوق کی قسم اٹھا سکتے ہیں. ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم مخلوق کی قسم اٹھائیں. ہم صرف اللہ رب العالمین کی قسم اٹھا سکتے ہیں. اللہ اپنی مخلوق کی قسم اٹھا لیتے ہیں اور اس سے اللہ کی اس مخلوق کی اہمیت واضح ہوتی ہے اور اللہ اس قسم کے ذریعے اپنی بات میں زور دیتے ہیں. ویسے اللہ کو بات میں زور دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین ہمیں سمجھانے کے لیے بار بار ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، آخرت یاد دلانے کے لیے اللہ اپنی بات میں زور دینے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں. کئی دفعہ اللہ اپنی قسم اٹھا لیتے ہیں، کئی دفعہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی قسم اٹھا لیتے ہیں. تو زمانے کی قسم، کس بات پہ قسم اٹھائی؟ جواب قسم کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں. یہاں انسان کے ساتھ الف لام جو لگا ہوا ہے جنس کا ہے، یعنی اس انسان کی پوری جنس، تمام انسان خسارے میں، سارے انسان خسارے میں ہیں، کوئی سے مستثنا نہیں ہے. ہاں چند لوگ مستثنا ہیں. وہ کون ہے؟ وہ اگلی آیت میں آ رہے ہیں. تو ساری انسانیت خسارے میں. بہت ہی غور طلب صورت ہے. ہر انسان جو ہے اس کی زندگی کا وقت گزرتا جا رہا ہے اور اس کی موت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اور انسان شدید خسارے میں ہے. اس عارضی زندگی کے بعد دائمی عذاب ہے ہمیشہ ہمیش کا، اور اس دائمی عذاب سے اب بچنے والا کون ہے؟ اس خسارے سے بچنے والا کون ہے؟ وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں، اور ان کی صفات یہ ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ ایمان انسان کو دائمی خسارے سے نکال دیتا ہے. ایمان ہو، توحید ہو، تو انسان کم از کم دائمی طور پر اب خسارے کا شکار نہیں ہوگا، دائمی جہنم میں نہیں جائے گا. یا تو ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا، یا اگر اپنے بعض اعمال کی وجہ سے اللہ نے معاف نہ کیا اور اس کو جہنم میں جانا پڑا، تو پھر وہ کچھ وقت کے بعد وہ وقت کتنا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، وہ پھر اس کے بعد دوبارہ جنت میں آ جائے گا. تو یہ ایمان بنیادی شرط ہے اس کے لیے. اور ایمان سے مراد دیکھیے یہ قرآن کریم ہے اور قرآن کریم کی آیات ہیں، اللہ رب العالمین کے مبارک الفاظ ہیں. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. اب اس ایمان سے مراد بھی وہی لیں گے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کیا، اور اس ایمان سے مراد وہی کچھ لیا جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تشریح کرتے ہوئے بیان کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا شارح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث بنا کر آپ کو قرآن کریم کا شارح بنایا ہے. اب ایمان کی تعریف ہم ایرا غیرہ اٹھ کر جو ہے وہ ایمان کی تعریف کرنا شروع کر دے. بھی اللہ پر ایمان لانے میں تو یہ بھی شامل ہے کہ ایک بندہ اللہ کو مان لے، رسولوں کو نہ مانے. اللہ پر ایمان لانے میں یہ بھی شامل ہے کہ جی ایک بندہ اللہ کی کتابوں میں سے کسی کتاب کو مان لے، تورات کو مان لے، وہ بھی مومن ہے. ایک بندہ انجیل کو مان لے، وہ بھی مومن ہے. ایک بندہ یہ کر لے، وہ بھی مومن ہے. اللہ پر تو ایمان رکھتا ہے نا. تو یہ ایمان کی یہ خود ساختہ تقسیمیں نہیں چلیں گی. ایمان سے مراد وہی کچھ ہوگا جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہمیں پتہ لگتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کی اصطلاح ہے. تو قرآن کی اصطلاح کے بارے میں وضاحت قرآن اور حدیث سے ہوگی. یہ کوئی ایرا غیرہ اٹھ کر اپنی مرضی سے کرے گا تو اللہ رب العالمین پر افتراء کرے گا، والعیاذ باللہ. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ایمان سے مراد کیا ہے وہ پھر لمبی تفصیل ہے. اس میں ایمان کے ارکان ہیں، پھر اسلام کے ارکان ہیں، تفصیلات ہیں. وعملوا الصالحات، اور اس نے نیک عمل کیے. ایک بندہ منہ سے کہتا ہے جی میں اللہ پر ایمان لایا بس جنتی ہو گیا، ایسے تو نہیں ہے. اس ایمان پہلی تو بات ہے، ایمان کا تعلق تین چیزوں کے ساتھ ہے. دل کی تصدیق کے ساتھ ہے، زبان کے قول کے ساتھ ہے، زبان کے اقرار کے ساتھ، اور اعمال کے ساتھ اس کا ثبوت دینا پڑتا ہے عمل کر کے. وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنے والے. صرف زبانی کلامی ایمان کا اقرار کرنا کافی نہیں ہے، صرف دل کے اندر ایمان موجود ہے کافی نہیں ہے، عمل سے اس کا ثبوت دینا پڑے گا. وعملوا الصالحات، اور یہ وہ اعمال ہیں جن کا کتاب و سنت کے اندر ذکر ہے. جی دیکھیے جی، زبان سے ایک بندہ کہتا رہے میں ایمان لاتا ہوں، وہ اس ایمان کو ثابت ہی نہیں کرتا. منہ سے کہتا رہے میں ایمان لاتا ہوں، ایسے ایمان کا کیا فائدہ ہے؟ ایسا تو پھر منافق بھی کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں.
تو منہ سے آمنا باللہ یا آمنت باللہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس ایمان کو ثابت نہ کیا جائے اعمال سے. باقی ایمان کم و بیش ہوتا رہتا ہے، ایمان کم و بیش ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے. تو جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے یہ مستثنا ہیں. وتواصوا بالحق، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی، اور وہ جنہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی. اچھا، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا، یہ دونوں چیزیں عامل الصالحات کے اندر آ جاتی ہیں. عامل الصالحات کے اندر مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. تو نیک اعمال جو ہیں یہ ایمان کی شرط ہے، یہ کرنا ضروری ہیں. یہ ہوتے ہیں نیک اعمال تو ایمان کا ثبوت ملتا ہے. اب اس نیک عمل کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے. اس کے اندر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا بھی آ جاتا ہے، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا بھی آ جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں عمل صالح کا الگ ذکر فرمایا ہے، اور ان عمل صالح میں سے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، ایک دوسرے کو حق کی تبلیغ کرنا، حق کی دعوت دینا، اس کا الگ سے ذکر فرمایا ہے اس کی اہمیت کے لیے. یعنی مطلب یہ ہے، اگرچہ یہ عمل صالح میں شامل ہے لیکن اس کی اہمیت کے لیے اس کو الگ سے بیان کر دیا ہے. بعض دفعہ چیز کی اہمیت کے لیے اسے الگ سے بیان کر دیا جاتا ہے. گویا کہ یہاں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ایمان کو اپنے ایمان اور عمل صالح کو، نیکیوں کو اپنے حد تک محدود نہیں رکھنا چاہیے. کوئی بندہ یہ سمجھے کہ جی میں بڑا نیک ہوں، میں اپنے گھر کے اندر بڑا نیک ہوں، تو بس میں اب اپنی زندگی کا مقصد میں نے پورا کر لیا ہے، اب اللہ سے میں ملوں گا تو میں اللہ کو اپنا حساب دوں گا اپنی نماز کا، اپنے روزوں کا. نہیں، دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، دوسرے کو حق کے بارے میں بتانا، دوسرے کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے. تو ایمان کو اور عمل صالح کو اپنے حد تک محدود رکھنا یہ ایمان کا ناقص تصور ہے. اگرچہ یہ چیز عمل صالح میں شامل ہے لیکن اس کی اہمیت کی وجہ سے اسے الگ بیان کر دی، جس کو ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کہتے ہیں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا. تو اکیلا اپنے حد تک ایمان کافی نہیں ہے. لوگ جو مرضی کہتے رہیں میں تو مومن ہوں نا، نہیں، ہماری ذمہ داری ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو منکر کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو. فإن لم یستطع، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، فبلسانہ، تو زبان سے کم از کم اس کے خلاف آواز اٹھائے. اب اس وقت ہمارے ملک کے اندر کیا تماشا چل رہا ہے آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں میڈیا کے اندر. اور وہ اعلان ہو گیا کہ جی اسکولوں کے اندر جو ہے وہ عبایا اور مخصوص جو ہے وہ مخصوص لباس ہونا چاہیے، اور بچیوں کو جو ہے وہ، تو اس پر جو ہے وہ اتنا ایک تماشا کھڑا ہو گیا میڈیا کے اندر. یہ ہوتے کون ہیں؟ یہ حکومت کا کیا کام ہے؟ حکومت اس قسم کی ہدایات جاری کرے. وہ کسی نے غلطی کر دی، کسی کو جوش آیا دینی جذبے کے تحت، اس نے کوئی ہدایات جاری کر دی تو اس کو اتنا میڈیا کے اندر گندہ کیا. باقی کسی جگہ بھی جو بھی یونیفارم ہے، فوج کا یونیفارم ہو یا اسکولوں کالجوں کا یونیفارم ہو، الٹے سیدھے یونیفارم ہیں، سکرٹ ہیں، پینٹیں ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں. اور ایسی ایسی جگہ ہیں جہاں یعنی حجاب تک وغیرہ کرنے پر پابندی ہے، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جہاں اسلامی شاعر کی بات آتی ہے، جہاں اسلامی شناخت کی بات آتی ہے، وہاں تماشا کھڑا ہو جاتا ہے. ایک ایسی جگہ پر جس کو مدینہ کی ریاست کہتے ہیں، اور ایسی جگہ پر جس کو کہتے ہیں جی اسلام کے نام پر یہ ملک آزاد ہوا ہے، وہاں جو ہے وہ دینی شاعر کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جاتا ہے اور کیا تماشا کیا جاتا ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز ہو معاشرے کے اندر تو ہم کہیں کہ جی وہ تو وہ لوگ کر رہے ہیں، میڈیا والے کر رہے ہیں، وہ تو وہ کر رہے ہیں، ہم تو اپنے گھر کے اندر تو ہم بڑے ٹھیک ہیں. ہماری ذمہ داری ہے اگر کوئی منکر چیز ہے تو اگر ہمارے پاس کوئی پاور ہے، ہم کسی ادارے کے اندر موجود ہیں اور ہم کسی ایسی سیٹ پر موجود ہیں جہاں ہم پاور اختیارات استعمال کر سکتے ہیں، تو ہم وہاں جو ہیں وہ اسلامی شاعر کو اور ان چیزوں کو، اگر وہاں فحاشی اور ایسی چیزیں عام ہو رہی ہیں تو پاور کے ساتھ منکر کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اگر ہمارے پاس اختیار نہیں ہے تو کم از کم زبان کے ساتھ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں. اگر ہم زبان سے بھی آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر دوسرے لوگ تو آواز اٹھا ہی رہے ہیں، انہوں نے تو پورا طوفان بدتمیزی گرم کیا ہوا ہے. اگر دائیں بازو کے لوگ اور
دینی جذبے رکھنے والے لوگ بھی خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے تو آہستہ آہستہ سیکولر اسٹیٹ بن جائے گی، جس طرح ترکی کے اندر ہوا۔ تو اسی کے نقش قدم پر چل رہا ہے پاکستان، اللہ معاف کرے۔ کون سا ایسا دینی حکم ہے جس کے خلاف مذاق نہیں ہوتا اخباروں میں اور میڈیا میں؟ تو ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، کم از کم اپنی زبان سے ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، لوگوں کو حق بات بتانی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے۔ وہ جس شخص نے یہ احکامات جاری کیے اس کو وہ کیا نام ہے، شاہزیب خانزادہ، وہ جیو کا جو ہے، میں نے کہ شاہزیب، اتنا اس کو رگیدا کہ تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ تم یہ احکامات جاری کرو، اسکولوں کے اندر کوڈ کے ڈریس کا کوڈ جاری کرو، یہ حکومت کا کام ہی نہیں ہے۔ اتنا تماشا جو ہے وہ، اور اتنے کھلے عام جو ہے وہ کہنے لگا کہ میں نے تو جو ہے دینی جذبے کے اندر، اسلام کے اندر حجاب کا حکم ہے، تو میں نے تو دینی جذبے کے اندر جو ہے یہ حکم جاری کر دیا، اس کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ کہا کہ جی اگر یہ لباس کی وجہ سے فحاشی ہوتی ہے، اگر ناقص لباس پہننے کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اللہ معاف کرے ہمارے معاشرے کے اندر لوگ لڑکوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ تو لباس کی وجہ سے، اگر لباس کی وجہ سے ہوتا ہے تو پھر ان کے ساتھ کیوں ایسا معاملہ ہوتا ہے؟ پھر کئیوں نے لباس پورے پہنے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے۔ اور جی وہ غریب فلسفے اور پتہ نہیں کیا کیا، بالکل چاہتے ہیں جی مادر پیدر آزاد معاشرہ بن جائے، اور بڑی تیزی کے ساتھ اللہ معاف کرے معاشرے کو ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت اس طرف لے جایا جا رہا ہے، اور بالکل وہ جس انداز سے ترکی کے اندر مصطفیٰ کمال پاشا اس طرح کر کے، اور نام کیا ہے جی مدینے کی ریاست، اور نام پڑھیں تو اللہ معاف کرے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے کہ حق کے لیے آواز اٹھائیں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں، اور جب بھی حق کے لیے آواز اٹھائیں گے تو آزمائش ضرور آئے گی، مشکلات ضرور آئیں گی، صبر کرنا پڑے گا۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں۔ یہ وتواصوا بالصبر، یہ وتواصوا بالحق کے اندر شامل ہے یہ چیز، اور یہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دونوں چیزیں عمل صالح میں شامل ہیں، لیکن اہمیت کی وجہ سے ان کو الگ الگ بیان کر دیا کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے، عمل صالح کرنے ہوں گے، اور عمل صالح کے اندر اگرچہ شامل ہے لیکن اس کو الگ سے بیان کر دیا، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، دوسرے کو بھی بتانا، دوسرے کو بھی جہنم کی آگ سے دور کرنے کی اپنی سی کوشش کرنا، جتنی انسان کوشش کر سکتا ہے۔ اگر ہم روک سکیں کسی کو تو ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، اگر زبان سے نہیں روک سکتے کم از کم دل میں برا جاننے، اور یاد رکھیے دل میں برا جاننا یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ اس کے بعد تو پھر ایمان رائے برابر بھی نہیں رہ جاتا۔ اگر ہمارے دل میں ایسے چیزوں کے خلاف ہمارے دل کے اندر ہم دلی طور پر بھی اس کو ناپسند نہیں کرتے تو پھر تو ایمان ہے ہی نہیں، پھر تو ایمان ختم ہو گیا، اللہ معاف کرے۔ تو یہ بہت غور طلب صورت ہے، یہ چھوٹی سی صورت ہے، آپ سمجھیے اس کے اندر پورے دین کا خلاصہ کہ سارے لوگ خسارے میں ہیں، ایمان والے مستثنیٰ ہیں اس خسارے سے، اور ایمان صرف دل کے عمل کا اور زبان کے قول کا نام نہیں ہے، ایمان عمل صالح کا نام ہے، اور عمل صالح کا تعلق صرف اپنے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق اپنے خود انسان عمل کرے دین پر، خود اپنے بیوی بچوں اور اپنے پھر اس کے بعد دوسروں تک، یہ ہے ایمان، یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ انسان اپنے حد تک نیکی کرے، یہ نہیں انسان خود تو نیکی نہیں کرتا اور دوسروں کو کہتا ہے، پہلے اپنے حد تک کرے، پھر انسان جو ہے دوسرے کو حق کی تلقین کرے، اور جب حق کی تلقین کرے گا تو مشکلات آئیں گی تو اس مشکلات پہ صبر۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کریم میں کچھ نہ ہوتا، صرف یہی صورت ہوتی تو یہ صورت پورے قرآن کریم سے کافی ہوتی۔ بہت غور طلب عظیم الشان صورت ہے جو پورے دین کا خلاصہ بیان کر رہی ہے۔ انسان خود نیک ہو اور پھر انسان دوسرے کو نیکی کی بات کہے، اور انسان علم اٹھائے کہ میں نے حق کو غالب کرنے کی کوشش کرنی ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں پوری دنیا کے اندر میں نے حق کو غالب کرنے کی کوشش کرنی جتنی میں کر سکوں اپنی استطاعت کی حد تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔